مانسون کا آغاز، بارش کی دھواں دھار انٹری دیکھتے ہی دیکھتے جل تھل ایک کر دیا، سڑکیں تالاب میں تبدیل۔ لکشمی چوک، فروخ آباد، شاہدرہ، وارث روڈ، ٹاؤن شپ ڈوبے رہے۔ فیروز پور روڈ، غازی آباد، تاجپورہ اسکیم، میاں امیر الدین پارک کے مکینوں کو مشکلات۔ شیرہ والا فلائی اوور کے لیے کی گئی کھدائی میں پانی بھر گیا، ایک موریا پل پر بھی ترقیاتی کام متاثر، موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں پانی میں بند ہو گئیں، ٹریفک کچھوے کی چال چلتی نظر آئی۔ رحمت مویشی منڈیوں میں زحمت بن گئی، شامیانے ہوا میں اڑ گئے، راستے کیچڑ سے اٹ گئے، جگہ جگہ پانی جمع، بیوپاری ہی نہیں خریداروں کو بھی مشکلات۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں مشین لگا کر بارش کا پانی نکالا گیا، کھیلوں کے میدان بھی پانی سے بھر گئے، قذافی اسٹیڈیم، نشتر سپورٹس کمپلیکس شامل۔ بادل برستے ہی لیسکو کا نظام ٹھنڈا پڑ گیا، 236 فیڈر سٹرپ کر گئے، بجلی کی آنیاں جانیاں، شہریوں کو گھنٹوں مشکلات کا سامنا رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق فروخ آباد میں سب سے زیادہ 53 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، لکشمی چوک 30 اور گلشن راوی میں 28 ملی میٹر بارش ہوئی۔ نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خدشہ، کمشنر نے الرٹ جاری کر دیا۔ ایم ڈی باسا نے نکاسی آب کے کام کی نگرانی کی۔ ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض کا لارنس روڈ کا دورہ، واٹر ٹینک کا جائزہ۔ کورونا کی چوتھی لہر کے سائے منڈلانے لگے، وائرس کے پھیلاؤ میں معمولی اضافہ، 139 نئے کیسز رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ کا ایک بار پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کا اندیا، ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ چیف سیکرٹری نے 2 ٹوک بتا دیا، 1 اگست تک ویکسین نہ کرانے والے اساتذہ کے اسکولوں میں داخلے پر پابندی۔ مویشی منڈیوں میں آنے والوں کی ویکسینیشن کرنا چاہتے ہیں، کاؤنٹر لگانا ہوں گے۔ سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل کا محکمہ صحت کے نام خط۔ ماسک لگانا ہے، کرونا کو ہرانا ہے۔ جامعہ نعیمیہ میں ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح، 700 طلباء اور اساتذہ کی زندگیاں محفوظ بنائی جائیں گی۔ کمشنر محمد عثمان نے مہلک وائرس کو شکست دینے والی معصوم بچی کا ویڈیو پیغام شیئر کر دیا، ماسک لگانے کی درخواست۔ کمشنر انکل کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ ماسک پہن کے آپ لوگ کرونا سے بچ سکتے ہیں۔ جب مجھے میری مما کو کرونا ہوا تھا تب ہمیں بہت درد ہوا تھا۔ آپ لوگ بھی جب ماسک پہنیں گے آپ لوگوں کو پھر درد نہیں ہوئے گا۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا شیڈول تیار، 20 سے 22 جولائی تک چھٹیوں کی تجویز، منگل، بدھ اور جمعرات کو سرکاری دفاتر بند، عید کے تیسرے روز دفتر آنا ہوگا، حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن باقی۔ بیوروکریسی میں تبادلوں کا طوفان، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم مومن آغا کا تبادلہ، ظفر نصر اللہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم تعینات، سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ نبیل احمد اذان کی خدمات وفاق کے حوالے، محمد عامر جان سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا چارج سنبھالیں گے، شاہد زمان کو سیکرٹری جنگلات لگا دیا گیا۔ موسم کی خرابی، وزیر اعظم کا دورہ لاہور ملتوی، اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے طے شدہ اجلاسوں کی صدارت، داتا دربار کی اپ گریڈیشن، بادشاہی مسجد کے تحفظ اور بحالی منصوبے کا جائزہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے کے ترقیاتی منصوبوں کا بتایا۔ 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، کیا یہ ہے نیا پاکستان؟ شہباز شریف حکومت پر برس پڑے، کہا گزرا زمانہ واپس نہیں آتا، لیکن عمران خان پرانا دور واپس لے آئے، ہم پر دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہوئی، موجودہ حکومت کے 3 برسوں میں بدترین کرپشن ہوئی۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس، ڈی جی نیب لاہور کی کارکردگی پر بریفنگ، کرپشن کے مقدمات میں پیش رفت اور عدالتوں میں جاری کیسوں کا بتایا، چیئرمین نیب کی جانب سے کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ بدحال انفراسٹرکچر کی بحالی میں پیش رفت، سگیاں روڈ، بابو صابو اور برکی روڈ کی اثر نو تعمیر کا فیصلہ، ایل ڈی اے نے پی سی 1 سیکٹری ہاؤسنگ کو بھجوا دیا، منصوبے پر 1 ارب 30 کروڑ لاگت آئی۔ بے گھر افراد کا واحد آسرا، لاہور کی 10 پناہ گاہوں کے لیے 5 کروڑ کے فرض جاری، محکمہ سوشل ویلفیئر کرائے کی عمارتوں میں پناہ گاہیں بنائے گا، مسافروں اور بے سہارا افراد کا آسرا بنے گا۔ نیشنل لائسنسنگ ایگزام نامنظور، میڈیکل کے طلباء پی ایم سی کے سامنے ڈٹ گئے،
ڈاکٹرز اور فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے طلباء سراپا احتجاج، گنگا رام ہسپتال روڈ پر احتجاجی ریلی، مطالبات کی منظوری کے لیے نعرے، گھنٹوں ٹریفک جام رہا۔ شہر کے 2 بڑے ہسپتالوں کے آڈٹ کا حکم، جناح ہسپتال اور پی آئی سی شامل، ادویات، میڈیکل، سرجیکل سامان کی خریداری کا حساب مانگا جائے گا۔ 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم، سروسز اسپتال میں لوکل پرچیز کی آڑ میں 50 کروڑ کا غبن، سابق اے ایم ایس پرچیز اور ڈیپٹی ڈرگ کنٹرولر کے نام سامنے آ گئے، ریکارڈ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے حوالے۔ سروسز ہسپتال میں جعلی ڈاکٹر کی انٹری، میڈیکل یونٹ میں چیک اپ، مریضوں کو جھانسا دیتا پکڑا گیا، انتظامیہ نے جعلی ڈاکٹر کو پکڑ لیا، کہاں سے آیا تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ عدالتی احکامات کے باوجود بلدیاتی ادارے بحال کیوں نہیں کیے؟ ہائی کورٹ کا میئر مبشر جاوید کی درخواست پر نوٹس، چیف سیکرٹری سمیت دیگر سے جواب طلب۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے قبل ہی حکومت نے دھڑا دھڑ ترقیاتی کام شروع کر دیے، جس سے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک کے ٹینڈر نوٹس کیس میں ریمارکس۔ سی سی پی او کے رات گئے تھانوں کے اچانک دورے، تھانہ فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور تھانہ شادمان کی چیکنگ، ریکارڈ رجسٹرز، حوالات اور مال خانے چیک کیے۔ ناقص کارکردگی پر انچارج انویسٹیگیشن اور محرر گارڈن ٹاؤن معطل، ایس ایچ او آصف کو شو کاز جاری۔ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس، ارکان کی عدم دلچسپی، کل 9 ارکان آئے، کورم کی نشاندہی پر اجلاس کل تک کے لیے ملتوی۔ 6 ماہ میں 218 افراد قتل، رازنی کی 2250 وارداتیں، جرائم کی شرح میں 15% اضافہ، پولیس کی کارکردگی، پیٹرولنگ عملے کی کارکردگی سوالیہ نشان، سیف سٹی کیمرے بھی سوالیہ نشان، شہر کے 30% کیمروں میں تکنیکی خرابی ہے، پنجاب اسمبلی میں انکشاف۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ کے لاہور میں ڈیرے، بحریہ ٹاؤن میں جیالوں سے ملاقات، آزاد کشمیر کے انتخابات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال، سردار زاہد، سمینہ خالد گھرکی، عزیز الرحمان چند بھی موجود تھے۔ سیکرٹری بلدیات کی زیر صدارت بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس، ٹرانسجینڈرز کے لیے 2% کوٹا، سپورٹ مین کے لیے 5% کوٹا رکھنے کی منظوری۔ پنجاب حکومت میں گریڈ 17 میں تبادلے، سید تہنیت بخاری اے سی شالیمار ٹاؤن تعینات، مزمل عباس، سیدہ آمنہ مودودی، غلام مصطفیٰ، محسن اقبال کا بھی تبادلہ۔ سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر کشمیریوں کو حق دلانے کی جدوجہد کریں، حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی پاکستانی سیاستدانوں سے اپیل، خاتون رہنما کا ہائی کورٹ میں خطاب۔ جائیداد کی لالچ میں خون سفید ہو گیا، بیٹوں کے تشدد کا شکار، فریاد کی ڈی آئی جی آپریشن سے ملاقات، وقوعہ بتایا، انصاف ہوگا، ساجد کیانی نے حوصلہ بڑھایا، بابا جی کو گلدستہ پیش کیا۔ فضائی دنیا میں نیا اضافہ، الویر ایئر ویز کو 5 سال کے لیے لائسنس جاری، لاہور، کراچی، اسلام آباد سے جہاز اڑان بھریں گے، سکردو، تربت، گوادر کے لیے پروازیں چلیں گی۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے لیے گہما گہمی، نون لیگ کے کینٹ آفس میں بیٹھک، شیخ شاہد علی، سید اخلاص شاہ، رضی خان، عاصم قریشی، عبداللہ غوری کی شرکت، الیکشن کی حکمت عملی پر غور۔ ایسوسیٹ ڈگری کلاسز پارٹ 1 کا نتیجہ جاری، نتائج پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب۔ ادھر انٹرمیڈیٹ کے امتحانات جاری ہیں، ڈی سی مدثر ریاض کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ، امتحانی مراکز میں انتظامات کا جائزہ، وحدت روڈ سائنس کالج بھی گئے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں انٹری ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان، پہلی تینوں پوزیشن لڑکوں کے نام، لاہور کے حاشر حسین سر فہرست، اسلام آباد کے مجتبیٰ کی دوسری پوزیشن۔ پاک انڈونیشیا سفارتی تعلقات کا فروغ، ٹی سی میں بی ٹی بی ہائیبرڈ شو کا افتتاح، تقریب میں وزیر صنعت اسلم اقبال اور انڈونیشین سفیر آدم ایم کی شرکت، صنعتکاروں اور سرمایہ کار بھی بڑی تعداد میں پہنچے۔ نیشنل ٹیکنالوجی کونسل کے وفد کا یو ایم ٹی کا دورہ، وفد نے کلاسز، یو ایسوسیشن، سیمولیٹر، انجینئرنگ لیبز کا دورہ کیا، کمپیوٹر لیبز، لائبریری، میڈیکل یونٹ اور دیگر شعبہ جات بھی دیکھے۔
وفد کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمان نے UMT کے انفراسٹرکچر اور طلباء کے لیے سہولیات کو سراہا۔ لاہور چیمبر کے تحت تعزیتی ریفرنس، سابق صدر محسن رضا بخاری کو خراج عقیدت پیش، طاہر منظور چودھری، طارق حمید، میاں مصباح الرحمان، محمد علی میاں نے یادیں تازہ کی۔ دونوں ٹانگوں اور بازوؤں سے محروم طالبہ کی خواہش پوری، وائس چانسلر GCU ڈاکٹر اصغر زیدی کا فل اسکالرشپ پر داخلہ دینے کا اعلان۔ کرن اشتیاق BS انگلش کی طالبہ ہے، تعلق رحیم یار خان سے۔